السلام علیکم دوستو، کیسی رہی آج کی مارکیٹ؟ خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 27 نومبر کی کال لے کر۔ سب میں پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی پچھلی اگر کسی نے میری پچھلی 2 ویڈیوز پر توجہ نہیں دی اور جمعے کو جو نماز کے وقفے میں جو مڈ ڈے دی ہے، اور وہ مڈ ڈے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے نہیں ملی، کیونکہ وہ ہم نے مارکیٹ میں ہر جگہ شیئر کی تھی، ہمارے فری گروپس میں موجود تھی۔ دیکھیے پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کئی دفعہ اپلوڈنگ یوٹیوب پہ یا کہیں مشکل ہو جاتی ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے فری گروپ پہ جو واٹس ایپ کا ہے کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچا دیا تھا ہم نے۔ خیر جمعے کو تو آرام سے پوسٹنگ ہو رہی تھی، تو اگر جمعے کو ایک بڑی فائنل ایگزٹ کال دی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھو کہ مارکیٹ میں ہائی بنتے رہے۔ اگر آپ دیکھو گے تو میرے خیال میں 22 تاریخ کو، اور پھر منڈے کو، اور پھر آج، تینوں دن مارکیٹ جو ہے 99,000 کے اوپر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر میں مسلسل اپنی بات پر قائم رہا۔ کل کی کال کو بھی میں نے کم و بیش وہی ریپیٹ کیا کہ بھائی ایگزٹ لے لو، نہیں نکلو گے تو پریشان رہو گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے سیشن کو دیکھنے کے بعد اگر اس وقت میری بات نہیں سمجھ آئی تھی تو اب تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں انٹرا ڈے ٹریڈ کو کیوں روک رہا تھا، آپ کو اسٹاک بھی نہیں دے رہا تھا، اور آپ کو صرف ایکیومولیشن کے اسٹاک پر سپورٹ لیول کی طرف اسپلٹ بائنگ کی بات کر رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو یقینی طور پہ اب سمجھ میں آئیں گی۔ یہاں میں نے آپ کو 2 اپنی کالیں دکھائی ہیں، 20 اور 21 کی۔ اس کا تھمبنیل دیکھیں، یہ بدھ اور جمعرات ہے۔ بدھ اور جمعرات کو میں بار بار یہ بات سمجھا رہا تھا، ایک ہی تھمبنیل پہ میسج تھا کہ ایگزٹ کے ساتھ اپنے کمائے ہوئے منافع کو محفوظ کرنا انڈیکس کی تبدیلی کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ یہ مسلسل بتا رہا تھا، اور اس کا ایک سیدھا سادہ ٹول ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس۔ پھر اس کے بعد 22 تاریخ کو جمعے کو نماز کے وقفے میں بتا دیا آپ کو کہ بھائی نکل جاؤ۔ حالانکہ منڈے کو مارکیٹ دوبارہ 99,300 کا ہائی لگاتی ہے، اور آج تو ہسٹوریکل ہائی بناتی ہے 99,800 پہ جا کے۔ تو جناب لاکھ کا انڈیکس ہو گیا، انڈیکس نے لاکھ کو ٹچ کر لیا، اس بات کو سمجھیے گا۔ تو بہرحال، اور میں وہاں پر یہ ایک بات اور کہتا رہا کہ دیکھیں، بجائے اس کے کہ بیٹھ کے مارکیٹ کی والیٹائل مووز میں اپنے آپ کو ہائپر ٹینشن دیں، اسٹریس دیں، اس سے بہتر ہے کہ اپنی اسکلز کو انہانس کرنے پر، اپنی مہارتوں کو، ٹریڈنگ مہارتوں کو بڑھانے کے لیے یہ وقت گزاریں۔ اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ نے اسٹاکس کو بیچنا سیکھا ہو۔ if you learn to sell the stock، نہیں مال لے کے صرف بیٹھ کے تماشا دیکھنا ہے، تو ابھی اگر 10,000 بھی نیچے چلی جائے مارکیٹ تو آپ کے جو ہے نہ آپ کچھ خرید پائیں گے نہ کچھ بیچ پائیں گے۔ کل کی کال میں نے خاص طور پہ یہ بات کہی تھی کہ دیکھو بھائی، اگر مارکیٹ نے، میں نے آپ کو پوائنٹس بھی بتائے کہ 5,000 کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر مارکیٹ 5-7 ہزار نیچے چلی گئی تو آپ کے اسٹاک جو اوور پرفارم ہے، وہ اگر مارکیٹ نے 8,000 کی ریکوری اس کے بعد بھی کر لی، آپ کو آپ کا ریٹ نہیں ملے گا۔ یہ کل کی ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں، اور یہاں میں نے ایک بیئر بنایا ہے، اور میں اس کا یہ میسج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ میں نے آپ کو بہت اشارے دیے۔ اٹ از انف ٹو بلیو آن ٹریڈنگ آن لیولس، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو لرن ٹریڈنگ کے حوالے سے پچھلے میرے خیال میں 4-5 دن سے ایک کورس آؤٹ لائن دے رہا ہوں کہ بھائی بجائے اسٹریس لینے کے اسکل انہینسمنٹ کرو، چاہے آپ اسٹاکس میں کام کرو، کموڈیٹیز میں کرو، فوریکس میں کرو۔ یہ آپ کے سامنے کورس آؤٹ لائن ہے، اور میرے خیال میں ہماری ٹیم نے کورس کا اسکیجول بھی پوسٹ کر دیا ہے، تو اگر آپ نے ابھی بھی جوائن کرنا ہے تو یو کین ڈو دیٹ۔ 0345619043، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ آج کے چارٹ پہ آ جاتے ہیں، ریپ اپ دیکھتے ہیں۔ کچھ زیادہ کچھ ہے نہیں یہاں دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ سیکٹر وائز سمجھنا چاہتے ہیں کہ آج کس سیکٹر نے زیادہ تباہی مچائی ہے،
تو آئل اینڈ گیس, فرٹیلائزر, سیمنٹ, پاور جنریشن, ٹھیک ہے جی, یہ سیکٹر ہے جنہوں نے زیادہ تباہی مچائی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹیکنالوجی نے بھی کسی حد تک, فارماسٹیکل نے بھی. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کون سے اسٹاک ہے جنہوں نے پرفارم کیا, تو وہ بینکنگ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور بینکنگ والیٹائل کتنی ہوئی آپ کو پتہ ہے. بینکنگ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ بینکنگ کی بائنگ آپ کو ملے گی. یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ بس بینک بھاگ جائیں گے, یہیں پہ بائی کر لو. آج میں جو حالانکہ ٹاپ کنٹریبیوٹر آف پوائنٹس جو ہیں اس میں جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے سارے بینک ہی نظر آ رہے ہیں. حبیب بینک, بینک الحبیب, حبیب میٹروپولیٹن, ایم سی بی, نیشنل بینک, بینک الفلاح. مگر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کتنی ہے؟ وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سیکٹر کو ریپرزینٹ کر سکیں پوائنٹس کنٹریبیوشن میں, اتنی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو بات تھی سمجھنے والی سیکٹرز میں کیا ہو رہا تھا. کل کی کال میں کہا گیا کہ 98,049 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے تو مارکیٹ ڈپریس ہے. اگر کل کی کال آپ نے سنی ہے, پڑھی ہے, دیکھی ہے تو بآسانی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب یہ یہاں پر میں نے ایک اور چیز دکھائی ہے آپ کو. یہ 1 آور چارٹ ہے اور اس کا ہے کہ لرن ٹو ایگزٹ. یہ 100 انڈیکس کا 1 آور چارٹ. اب میں وہ تمام زاویے دکھا رہا ہوں. پہلے میں نے آپ کو وہ تھم نیلز دکھائے, ان ویڈیو کی یاد دہانی کرائی. اب میں آپ کو یہاں نیچے 2 تصویریں بھی دکھا رہا ہوں جو میں نے پچھلے 2 ویڈیوز میں بھیجی ہیں کہ ٹرین نکلنے کے بعد افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آئسن ہوور صاحب کا ایک کوٹ بھی پڑھ کے سنایا تھا, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو یاد ہو. یہ 1 آور چارٹ ہے. اس میں جو لیفٹ سائڈ پہ ایک سب میں اوپر کینڈل جا رہی ہے گرین, یہ 22 تاریخ ہے, 22 تاریخ کا ہائی ہے. پھر بیچ میں ایک ریڈ کینڈل جو ایک آپ کے سامنے ویو بنا رہی ہے, وہ کل کی کینڈل ہے. اور آخر میں جو ہائی ویو کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آج کی کینڈل ہے. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مارکیٹ نے ہائی تو رجسٹر کیا مگر وہ ایک گھنٹہ اس کو مینٹین نہیں کر سکا. اگر میں اس کا مزید پوسٹ مارٹم کروں تو میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائم بھی بتا پاؤں گا کہ مارکیٹ کتنی دیر اس ہائی کو مینٹین کرتی ہے یا اس کے قریب جاتی ہے. آج کی مارکیٹ کو دیکھیں کہ یہ جس وقت یہ ہائی بنا رہی تھی اسی وقت وہ والیوم بھی کچھ آیا ہے, یعنی کہ مارکیٹ اوپر گئی اور فورس سیلنگ ہو گئی ہے. یہ سمجھنے کی چیزیں. اور میں آپ کو پچھلی کالوں میں ہائی بننے کے باوجود بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں یار ٹھیک نہیں ہے, مارکیٹ ٹھیک نہیں ہے, ایگزٹ لینا چاہیے. جمعے کو بڑا واضح اشارہ مل گیا. یہ 15 گھنٹے دکھا رہا ہوں میں آپ کو 98,589 کے آس پاس اور اس کے اوپر, کیونکہ 98,589 بہت امپورٹنٹ تھا اور ہائی آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں یہ 15 گھنٹے 3 سیشنز پر محیط ہیں اور پچھلی 3 4 5 کالوں میں یہ بار بار انسسٹ کیا گیا ہے ایگزٹ کے لیے. یہ بعد میں بتانا ویسے تو بیکار ہے, مگر میں نے کہیں یہ پڑھا تھا بہت پہلے کہ اگر مارکیٹ میں اپنی غلطی کو بھی سمجھ لو اور کوئی لاس ٹریڈ میں اپنی غلطی کو سمجھ لو تو وہ لاس ان ٹریڈ نہیں ہوتا, وہ لرننگ کاسٹ ہوتی ہے. تو یہاں پر جو یہ چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کچھ لاس ہوا بھی ہے تو اس کو اگر لرننگ کاسٹ سمجھ لو. اور وہ کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر غلطی کو سمجھ کے آئندہ نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل قرار دیا جائے. اگر یہ کریں گے تو پھر ٹھیک ہے, یہ لرننگ کاسٹ تھی. سبھی سیکھتے ہیں, ہم نے بھی بہت لاس کیا ہے جب ہم ٹریڈنگ کرتے تھے, بہت لاس کیا ہے, پروفٹ بھی ہوتا تھا, لاس بھی ہوتا تھا. مگر اپنی غلطیوں سے سیکھ لیں, سمجھ لیں اور مان لیں, بجائے اس کے کہ میں اس کو بینکنگ کا جو اسلامک بینکنگ کی جو خبر آج چل رہی تھی اس پہ روتا رہوں
یا میں دھرنا جو ہے G11 تک پہنچ گیا اس پہ روتا رہوں. مطلب میرے کو ضرورت نہیں ہے. آپ اگر پچھلی کالیں اٹھا کے دیکھیں, کل کی کال میں تو پھر بھی میں نے آپ کو اندرونی خدشات کا بھی اظہار کیا تھا کہ اندرونی حالات ابھی ٹھیک نہیں ہے مارکیٹ کے. دہشت گردی کی بات کی, دھرنے کی بات کی, پروٹیسٹ کا غلط اس میں جا رہا ہے یہ بھی کہا. مگر اس سے پچھلے کی 3-4 کالیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر صرف ٹیکنیکلی بتایا جا رہا ہے, یعنی کہ ٹیکنیکلی بھی مارکیٹ ایگزاسٹ ہو رہی تھی. اور یہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, تو یہ ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی خبر بینکنگ کے حوالے سے آئی, اگر کوئی خبر پروٹیسٹ کے حوالے سے آئی, تو ٹھیک ہے, وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور مل گیا. مارکیٹ 3505 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ کلوز ہوئی ہے, اور یہ 3 دن سے ٹگ آف وار جاری تھا مارکیٹ میں. اس کے بعد 3505 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ کلوز ہوئی ہے. یہ کتنا بنتا ہے؟ 3.57%. مگر اگر میں آج کے ہائی سے کیلکولیٹ کروں اس کو, تو جناب یہ 5246 پوائنٹ بنتے ہیں, وچ از 5.25%. کم نہیں ہوتا یہ. اب میں جو بیئرس کی طاقت کو گیج کر رہا ہوں وہ 5246 پوائنٹ سے کر رہا ہوں. دس از واٹ آئی کال مطلب انڈرسٹینڈنگ آف سینٹیمنٹ, کہ بیئرس کی کنسسٹنسی میں نے آپ کو گھنٹہ بھی دکھا دیا. ایک ہی گھنٹہ تھا وہ جس میں وہ 99,800 کا ہائی بنا, اور اسی گھنٹے کی کلوزنگ دیکھ لیں, پھر 5246 پوائنٹ گن لیں, مارکیٹ نیچے. تو یہ بڑا یوزفل ٹول ہے اگر مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو گیج کرنا ہے. اچھا جی, والیوم 84% بڑھ گئے, تو ٹھیک ہے, کل کم ہوئے تھے, جمعے کو والیوم بہت تھے, کل کم ہو گئے تھے, آج 84% بڑھ گئے. ڈسٹریبیوشن آف والیوم دیکھیں, آج کے والیوم میرے خیال میں 51 کروڑ 79 لاکھ کے قریب ہیں. اس میں آدھے والیوم جو ہیں وہ کراچی الیکٹرک, بی او پی, سنرجی, پی آئی بی ٹی ایل اور کوسم کے ہیں. مگر جناب دوسروں کے بھی کافی زیادہ ہیں. فیصل بینک کو دیکھیے, 2 کروڑ 44 لاکھ کا والیوم ہے. ہپکو کا 1 کروڑ 72 لاکھ کا ہے. نیشنل بینک کا 1 کروڑ 72 لاکھ کا ہے. حبیب بینک کا 1 کروڑ 56 لاکھ کا ہے. تو والیوم بے شک کچرا اسٹاک میں, پینی اسٹاک میں, بروکرز بیبی میں آدھا والیوم تھا 51 کروڑ کا, مگر باقی اچھے اسٹاک میں بھی کچھ ہوا ہے, موومنٹ نظر آئی ہے آپ کو. تو یہ آورلی چارٹ میں نے آپ کو صرف یہ دکھانے کی کوشش کی تھی. اور جناب اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اچھا, باوجود اس کے کہ سگنیفیکنٹ سیلنگ پریشر ہمیں نظر آ رہا ہے چند اسٹاک میں, کچھ اسٹاک نے ریزسٹنس کی بھی کوشش کی. اب دیکھیے نا ٹی بی ایل کیسے کھلا تھا, ٹی بی ایل کی آپ کو کال دی گئی تھی. اگر آپ انڈیکس کو دیکھ کے مال بیچنا سیکھ چکے ہیں تو آپ ٹی بی ایل بیچ کے ٹی بی ایل دوبارہ بھی لے سکتے تھے, آپ ٹریڈ بھی لے سکتے تھے. آپ کو بیچ میں کتنے اسٹاکس کے بارے میں بتایا گیا ہے اسی ڈیلی ویڈیوز میں. کریں نا ایکیومولیٹ آئی ایل پی کو. مارکیٹ میں پریشر ہے, تھوڑا ایکیومولیٹ کریں, نہیں کریں آپ پورے نہیں خریدیں, 500 خریدیں, 200 خریدیں, جس کی جو حیثیت ہے اس کو ڈیوائڈ کریں, اسپلٹ کریں. تو مطلب یہ کہ آج کی مارکیٹ کو دیکھ کے آج کا جب دن گزر جائے گا, جب آپ ویکلی اور منتھلی چارٹ کبھی دیکھا کریں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 99,800 کا ہائی بنا. پتہ نہیں یاد رہے نہ رہے کسی کو کہ اسی دن 5246 پوائنٹ کی گراوٹ بھی ہوئی, کہ مارکیٹ امنس بہت زیادہ سیلنگ پریشر کے ساتھ بند ہوئی. کل کی کال میں یہ بھی کہا گیا کہ بہت زیادہ اسٹاک ایسے ہیں جو انڈیکس کی تیزی یا بلز کے ساتھ کنونس نہیں ہے. یہ کل کی کال میں ریٹن ہے, آن ریکارڈ موجود ہے, یہ بات سمجھائی جا رہی تھی. تو اس لیے میں ابھی بھی اپنی پوزیشن وہی رکھ رہا ہوں, میں تبدیل نہیں کر رہا. میں جو بات کل کر رہا تھا, پرسوں کر رہا تھا, آج بھی وہی کر رہا ہوں. کہ وہ ٹگ آف وار تھا, آج مجھے اس کا وہ ٹریگر بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بے شک اوپر گئی, اور میں نے اوپر جانے کو ایک اپرچونٹی قرار دیا تھا کہ مال بیچنے کی اپرچونٹی ہوگی. کل کی ویڈیو دوبارہ سنیے, میں نے کہا مارکیٹ اوپر جائے تو مال بیچو. تو دیٹ واز این اپرچونٹی آف مطلب سیلنگ اور ڈوئنگ شارٹ سیل. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے کوئی انوکھی بات نہیں ہے.
نمبر ایک والیٹائلٹی کا بھی بتا دیا گیا تھا, تو والیٹائل مووز بھی میں نے آپ کو آورلی چارٹ پہ دکھا دی, اور ابھی بھی اس والیٹائلٹی کو ایکسپیکٹ کیجئے کہ یہ برقرار رہے گی. والیٹائلٹی آہستہ آہستہ کر کے کم ضرور ہوگی, مگر ابھی تو مارکیٹ والیٹائلٹی ریفلیکٹ کر رہی ہے, اور بیئرز اس وقت ڈومیننٹ ہے اور ان کی طاقت زیادہ نظر آتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 94,450 کو توڑ کے مارکیٹ 93,585 کو ٹارگٹ کرے گی, اور پریشر اتنا زیادہ ہے کہ مجھے 92,916 بھی بڑی آسانی سے نظر آ رہا ہے. اب پھر اگر میں بات کروں کہ موجودہ اتنی مندی اور لفظ مندی کے لیے معذرت, جو کریکٹیو مووز بن رہی ہیں, اگر اس میں کوئی مجھے تھوڑا سا سینیریو بولز کے لیے نظر آ رہا ہے تو وہ پھر ابھی باقی ہائپر اسٹارٹ, کوئی شارٹ ویو جو اور آپ کو مارکیٹ میں پھنسا دے, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی تو جس طرح کل کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہائپر اسٹارٹ ہو تو مال بیچو یار. پری اوپن میں سودے پہلے سے لگاؤ نا, آپ اسپلٹ کر کے سیلنگ کر دو. اگر دل نہیں مان رہا 10,000 ہے تو 3,000 تو بیچو نا یار. تو ایسی اگر کوئی ہائپر موو آتی ہے تو وہ زیادہ دور شاید نہ جا پائے. ریزسٹنسز تو میں نے بہت ساری دی ہیں آپ کو, مگر ان میں وہ طاقت نظر نہیں آ رہی کہ وہ بلز کو ہیلپ کرے اور بلز ان کو توڑ سکے اور ان کے اوپر رک سکے, کیونکہ مجھے بلز کی بہتر ایفرٹ اس وقت تک نظر ہی نہیں آتی جب تک وہ 96,479 کے اوپر جا کے کمفرٹیبل نہ ہو, کلوزنگ نہ کرے. ادروائز جو بھی اپورڈ موومنٹ ہوتی ہے وہ آخر کار نیچے آنے کی کوشش کرے گی. میں نے اسکرپ اپڈیٹ کوئی نہیں دیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اسکرپ اپڈیٹ میں اس لیے نہیں دے رہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس مارکیٹ کے اندر, کیونکہ میں جو لوگ یوٹیوب پہ ہمیں فالو کرتے ہیں میں ان کی ٹریڈنگ ایبیلٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ممبرس کو میں اپنے جانتا ہوں, وہ ہمارے ساتھ کورسز کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ سیکھتے ہیں, تو ان کو ہماری کال زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے. تو ان کو تو ہم آج بھی اسکرپٹ کال دیں گے, اس میں زیادہ 99% شاید ایکیومولیشن ہو, وہ تو جب میں اسکرپٹ دیکھوں گا تو پتہ چلے گا کہ کوئی ہے کیا. جیسے باوجود اس کے کہ کل ایکیومولیشن کال تھی, مگر اس کے باوجود ٹی بی ایل تھا, اس کی بائی کال تھی. ٹھیک ہے جی. تو بہت سارے اسٹاک ہیں, جیسے آپ کو پرسوں آئی ایل پی کی بات کی تھی, ٹھیک ہے جی, آئی ایل پی آج نیچے گیا ہے, جمع کریں اگر نکلے, اچھا جمع اسی وقت کریں گے اگر نکلے ہیں تو. بہرحال بہت شکریہ میری کال سننے کا, امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کو کام آئے گی, پسند آئے گی, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کال آپ کے لیے کسی طور پر بھی سود مند ہوتی ہے تو آپ ضرور اپنا کمنٹ کیجئے. اور بہت سارے کمنٹس میں نے دیکھے جس میں اسٹاک پوچھے جا رہے تھے, تو یہ بات میں جو نئے لوگ ہیں ان کو تو شاید نہ پتہ ہو, میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہم اپنی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں سے ایک اسٹاک نکال کے آپ کو دیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے. ایک صاحب نے لکھا کہ کیش از کنگ, ٹرو, بالکل صحیح ہے, اور بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. اگر آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہے تو ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.